وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسل آئے، ان رسولوں کو بھیجنے کی وجہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو بیان فرمائی سورت نساء آیت نمبر 64 میں، اور یہ پارہ نمبر ہے 5واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، کس لیے؟ اس لیے لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، لیکن اس کے باوجود اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اے میرے حبیب، تیری امت، تیرا امتی، جو بھی مسلمان گناہ کر لے، جو انسان ظلم و ستم کر لے، فرمایا اے میرے حبیب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، جب انسان ظلم کر لے، فرمایا جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، انفسہم، اپنے آپ پر، جاؤکا، اے میرے حبیب تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور اے میرے حبیب آپ بھی اللہ سے بخشش مانگے، ان کے لیے، اپنے امتی کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی مہربان، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، کہ اگر انسان گناہ کر لے تو اس پاک ہستی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، تو اللہ کے حضور توبہ کرے، در رسول پر جا کر توبہ اللہ سے کرے، اور اللہ کے حبیب بھی بخشش لے کر دیں، اپنے امتی کو بخشوائیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک خطا سرزد ہوئی غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر، جب آپ سے ایک خطا سرزد ہو گئی، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، ستون سے باندھا، اور توبہ اللہ سے کی، اور عرض کی اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، یہاں تک کہ میں یہاں پر ہی مر جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ 7 دن لگاتار نہ کچھ کھایا نہ پیا، ستون کے ساتھ بدے رہے، ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 دن گزر گئے کچھ کھائے پیے بغیر، تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے اور توبہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے پاس آ جاتے، میں بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا، وہ بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے، تو اللہ سے بخشش حاصل کر لیتے، میں بخشوا لیتا اپنے امتی کو، غلطی کی معافی دلوا لیتا اپنے امتی کو، معاف کرا لیتا، لیکن وہ خود ہی اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے، لہذا اب خود معافی مانگے۔ حضور علیہ السلام جب آپ نے فرما دیا کہ اب یہ خود ہی معافی مانگے،
تو 7 دن گزر گئے کھانے پینے کے بغیر اور اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے ستون سے. تو جب بے ہوش ہو کر گر گئے 7ویں روز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا ہے. اس نے غلطی کی تھی لیکن میں نے معاف کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور ستون سے کھولا اور فرمایا اے ابو لبابہ اتنا مشکل میں تو نہ پڑتا، اگر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور توبہ کرتا تمہیں جلدی معافی مل جانی تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اے میرے حبیب تیرا امتی اگر کوئی گناہ کر بیٹھے گناہ کر لے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب تیری امت گناہ کر لے لوگ گناہ کر لیں تو اے میرے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تو پھر اللہ سے بخشش مانگیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور اللہ سے بخشش اللہ کے حبیب بھی مانگے اپنی امتی کے لیے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے. تو وہ انسان، وہ عربی، وہ دیہاتی قبر شریف پر مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ملنے لگا اور روتا رہا اور عرض کرتا رہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ کے حبیب بھی معافی لے کر دیں، بخشش منگوائیں، بخشش لے کر دیں، سفارش کریں، شفاعت کریں. یا رسول اللہ آپ تو انتقال کر گئے. تو تفسیر مدارک میں ہے اسی آیت کے تحت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قبر سے آواز آئی کہ اے میرے امتی تجھے بخش دیا گیا ہے، تو خالی ہاتھ نہیں لوٹنے والا. یہ آیت مبارکہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے، میری امت کے لیے ہے کہ جو بھی انسان، جو بھی میرا امتی چاہے وہ قبر انور پر آ کر معافی مانگے گا تو یہاں سے معاف ہو کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اور میں بھی اپنی امت کے لیے بخشش مانگتا ہوں.